بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَإِنَّنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا۔ اور ہمارے نزدیک، ہم احناف کے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، مطلق سے مقید مراد نہیں لیا جاتا۔ تو ہم احناف کا موقف یہ ہے کہ مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا۔ کب؟ جب کہ مطلق و مقید حکم میں آئے ہوں، اور حکم میں آئے ہوں اس طور پر کہ اطلاق و تقیید سبب میں ہو، تو گو مطلق و مقید ایک حادثہ ایک حکم میں ہو، پھر بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، مطلق سے مقید مراد نہیں لیا جائے گا۔ پیچیدگی سے، باریکی سے ہٹ کر کے ہمارا واضح موقف یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگرچہ یہ دونوں ایک حادثہ میں آئے ہوں، مطلق و مقید ایک حادثہ میں آئے ہوں۔ کیوں؟ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا، اس لیے کہ ان دونوں پر عمل ممکن ہے، دونوں پر یعنی مطلق کے اطلاق اور مقید کی تقیید پر عمل ممکن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں پر عمل ممکن ہے، اور ظاہر سی بات ہے مطلق حقیقت ہے اپنے اطلاق میں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقت سے غیر کی طرف عدول کی بلا قرینہ۔ حقیقت سے غیر کی طرف عدول کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرینہ کے بغیر، اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ اذ لا تضاد ولا تنافی بینہما، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد اور کوئی تنافی نہیں ہے، مطلق و مقید کے درمیان کوئی تضاد اور کوئی تنافی نہیں ہے۔ فیکون فی الظہار الصیام والتحریر قبل التماس، والطعام عام من ان یکون قبل التماس او بعدہ۔ تو ایک حادثہ میں مطلق و مقید آئے ہوں، ایک حادثے میں مطلق و مقید وارد ہوئے ہوں، ایک حادثے میں وارد ہوئے ہوں، پھر بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا ہمارے یہاں مثال کے طور پر ایک حادثہ ہے کفارہ ظہار۔ اس کفارہ ظہار میں پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ کفارہ ظہار میں 3 احکام آئے ہیں۔ ایک تو غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، دوسرے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تیسرے کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ تو اس میں 3 احکام آئے ہیں ظہار میں۔ 3 احکام میں سے 2 احکام صیام اور تحریر یہ مقید ہیں من قبل ان یتماسا کی قید سے، جس کو ماسبق میں آپ سن چکے ہیں۔ آیت کفارہ ظہار میں اللہ رب العزت کا قول والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔
ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینہ۔ یہ آیت کفار ظہار ہے جس میں 3 احکام مذکور ہوئے۔ 3 احکام میں سے 2 احکام صیام اور تحریر من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہیں، اور اطعام اس قید سے مطلق ہے، من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید نہیں ہے۔ تو ظہار میں حکم ہوگا، کس کا حکم ہوگا؟ روزے رکھنے کا اور غلام آزاد کرنے کا تماس سے پہلے، اور ظہار میں طعام کا حکم، کھانا کھلانے کا حکم ہوگا۔ کھانا کھلانے کا حکم عام ہوگا کہ یہ تماس سے پہلے ہو یا تماس کے بعد ہو۔ تو دیکھیے ایک حادثہ میں 3 احکام ہیں، 3 میں سے پہلے 2 احکام مقید ہیں اور تیسرا حکم مطلق ہے۔ پہلے 2 احکام من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہے، اور تیسرا حکم من قبل ان یتماسا کی قید سے مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، مقید کی تقیید پر بھی، مطلق کے اطلاق پر، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اور کسی طرح کا کوئی تضاد اور تنافی نہیں ہے۔ لہٰذا ظہار میں حکم یہ ہوگا کہ روزے رکھنا اور غلام آزاد کرنا یہ تماس سے پہلے ہونا چاہیے، تماس سے ضروری طور پر پہلے ہونا چاہیے، اور کھانا کھلانے کا مطلقاً حکم ہوگا، اب یہ تماس سے پہلے ہو یا تماس کے بعد ہو کہتے ہیں۔ اور عام ہے کہ یہ تماس سے پہلے ہو یا تماس کے بعد ہو۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جب وہ ایک حادثے میں ہو، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جب وہ ایک حادثے میں ہے، کیا ایک حادثے میں کیا ہے؟ مطلق کا مقید پر عدم حمل، مطلق کا مقید پہ محمول نہیں کیا جانا۔ جب ایک حادثے میں ہے، حادثہ یہاں پر ایک ہے، کفارہ ظہار، اور ایک حادثہ میں جب ہمارے یہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہے، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، اور جب عدم حمل مطلق علی المقید ایک حادثے میں ہے، ففی الحادثتین بالطریق الاولیٰ، تو 2 حادثہ میں تو بدرجہ اولیٰ ہمارے یہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ فیحکم فی القتل، تو قتل میں حکم دیا جائے گا، مومن غلام کے آزاد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مومنہ کی وجہ سے جو کفارہ قتل میں وارد ہے، اور اس کے سوا یعنی کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں حکم دیا جائے گا عام غلام کے آزاد کرنے کا، الا ان یکون فی حکم واحد، مگر یہ کہ مطلق و مقید ایک حکم اور ایک حادثہ میں ہوں۔ اوپر میں سنا آپ نے کہ ہمارے یہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ایک حادثہ میں ہو، اس سے استثناء کیا جا رہا ہے کہ ہاں مطلق و مقید ایک حکم میں ہوں، مطلق و مقید ایک حکم اور ایک حادثہ میں ہو تو مطلق مقید پر محمول ہوگا، مطلق سے بھی مقید مراد لیا جائے گا۔
کہتے ہیں جیسے مثل صوم کفارۃ الیمین، جیسے کفارہ یمین کا روزہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی قول فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام، تو جس میں رقبہ کے غلام کے آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو، رقبہ کو جو شخص نہ پائے وہ 3 دن روزے رکھے۔ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْعَامَّةِ، تو عام قرہ کی قرأت مطلق ہے کس سے مطلق ہے؟ تتابع کی قید سے مطلق ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت یہاں پر ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات، تو یہاں متتابعات کی تتابع کی قید سے مقید ہے۔ والقراءتان، اور یہ دونوں قرأتیں عام قرہ کی قرأت اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت، یہ 2 قرأتیں 2 آیت کے درجے میں ہے، عمل کے سلسلے میں، عمل کے حق میں، معاملہ کے حق میں۔ فیجب ہونا، تو ضروری ہے یہاں پر کہ عام قرہ کی قرأت کو بھی تتابع سے مقید کیا جائے، اس لیے کہ حکم ہے روزے کا، اور یہ روزہ 2 ضد صفتیں اطلاق و تقیید بالتتابع کو قبول نہیں کرتا۔ فَإِذَا ثَبَتَ تَقْییدُهُ، جب اس کی تقیید ثابت ہو گئی، روزے کا مقید ہونا ثابت ہو گیا تتابع کی قید سے، بطل اطلاقہ، تو اس کا اطلاق باطل ہو گیا، ورنہ اجتماع متضادین لازم آئے گا، کیونکہ مقید مقتضی ہے اس بات کا کہ غیر مقید اپنے حال پر، کہتے ہیں مقتضی ہے اس بات کا کہ غیر اپنے حال پر باقی رہے اور حکم شرعی نہ ہو، اور مطلق دال ہے اس بات پر کہ وہ حکم شرعی ہے، اور اس کے حکم شرعی ہونے اور نہ ہونے کے درمیان تنافی ہے۔ تو اگر مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے تو اجتماع متضادین لازم آئے گا۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا ثَبَتَ تَقْییدُهُ، جب اس کی تقیید ثابت ہو گئی تو اس کا اطلاق باطل ہو گیا۔ والشافعی انما لم يحمل هذا المطلق على المقید، حالانکہ امام شافعی اس مطلق کو یعنی فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام فی الیمین کو مقید، یعنی فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام متتابعات پر محمول نہیں کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا قاعدہ مستمرہ ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا۔ انہوں کیوں نہیں محمول کرتے ہیں؟ اس مطلق کو مقید پر محمول اس لیے نہیں کرتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ، اس لیے کہ امام شافعی قرأت غیر متواترہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرأت غیر متواترہ کتاب سے نہیں ہے، وہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب اللہ نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ کیوں؟ تواتر کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ قرآن میں تواتر کی شرط ہے اور وہ سنت سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآنیت کے طور پر اس کی روایت کی گئی ہے، سنیت کے طور پر روایت نہیں کی گئی ہے۔ تو صیام ثلاثۃ ایام کفارہ یمین میں ان کے نزدیک مقید ہے ہی نہیں تتابع سے، کہتے ہیں اس لیے کہ وہ قرأت غیر متواترہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرأت غیر متواترہ مشہورہ ہوں یا احادہ ہوں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔
فالمثال المتفق على قبوله هو قوله عليه السلام لأعرابي جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا صم شهرين وفي روایت صم شهرين متتابعين۔ تو وہ مثال جس کی قبولیت پر ہمارا اور امام شافعی کا اتفاق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس اعرابی کے لیے، اس بدوی کے لیے جس نے اپنی امراۃ سے جماع کیا رمضان کے دن میں جان بوجھ کر، اور وہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے صم شہرین، اور ایک دوسری روایت میں ہے صم شہرین متتابعین۔ جو روایت گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو سنن ابی داود نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں افطار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ایک غلام آزاد کرنے کا، یا پے در پے 2 مہینے روزے رکھنے کا، یا یہ کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس پر اس اعرابی نے عرض کیا مجھ میں ان 3 باتوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور کی ٹکڑی پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹکڑی لو اور اسے صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ محتاج کون ہے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضحک فرمائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں، ایک صم شہرین اور دوسری صم شہرین متتابعین۔ تو ہم یہاں جو صم شہرین مطلق ہے اسے محمول کرتے ہیں مقید یعنی صم شہرین متتابعین پر، اور امام شافعی بھی اس مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پے در پے 2 ماہ، پے در پے 2 مہینے روزہ رکھنا کیا ہے؟ 2 مہینے روزے رکھنا واجب ہے کفارہ، 2 مہینہ روزہ رکھنا واجب ہے کفارہ صوم میں۔ وحینئذ یرد علینا انکم اذا اقررتم انہ یجب العمل بالحمل فی الحادثۃ الواحدہ والحکم الواحد، ففی قولہ علیہ السلام عدوا عن کل حر وعبد، وقولہ علیہ السلام عدوا عن کل حر وعبد من المسلمین ینبغی ان یحمل المطلق علی المقید۔ اس وقت ہمارے اوپر امام شافعی کی طرف سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب آپ نے اقرار کر لیا، کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا، ایک حادثہ ایک حکم ہے، یعنی حادثہ ایک ہے، حکم ایک ہے، اور مطلق بھی ہے مقید بھی ہے، ایک نص مطلق ہے ایک نص مقید ہے، تو آپ نے اقرار کیا کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، چنانچہ صم شہرین کو آپ نے محمول کیا صم شہرین متتابعین پر، یہاں تک کہ آپ قائل ہوئے کہ کفارہ صوم میں
پے در پے 2 مہینہ روزے رکھنا واجب ہے۔ تو آپ نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ حادثہ ایک ہو، حکم ایک ہو، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ مطلق کا مقید پر محمول کرنا واجب ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک اور نص مطلق اور نص مقید ہے، حادثہ بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اعتراض امام شافعی کی طرف سے۔ دیکھیے ففی قولہ علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ ادو عن کل حر و عبد، صدقہ فطر ادا کرو ہر آزاد اور غلام کی طرف سے۔ اس نص میں عبد مطلق ہے، اور ایک دوسرے نص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ادو عن کل حر و عبد من المسلمین، صدقہ فطر ادا کرو ہر آزاد اور مسلمان غلام کی طرف سے۔ تو دیکھیے یہ 2 نص ہے، حادثہ بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے۔ حادثہ ہے صدقہ فطر، حادثہ ہے صدقہ فطر، حکم بھی ایک ہے، ادائے سا یا ادائے نصف سا، یعنی 1 سا کھجور یا جو کا ادا کرنا یا نصف سا گیہوں کا ادا کرنا۔ حادثہ بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، اور مطلق و مقید یہاں پر آئے ہیں۔ مطلق و مقید کہ پہلے نص میں عبد مطلق ہے اور دوسرے نص میں عبد مسلم کے اسلام کے قید سے مقید ہے۔ تو اس اقرار کے بعد کہ مطلق و مقید ایک حادثہ ایک حکم میں ہو تو مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ آپ کو اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کرنا چاہیے، اور آپ کو قائل ہونا چاہیے کہ صرف عبد مسلم کی طرف سے مولا پر صدقہ فطر واجب ہے، اور عبد کافر کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اس بات کا قائل ہونا چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ عبد کافر کی طرف سے بھی مولا پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا۔ یہ رہا اعتراض۔ تو مطلق کو مقید پر محمول کرنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ حادثہ ایک ہے اور وہ صدقہ فطر ہے، اور حکم بھی ایک ہے، اور وہ ادائے سا ہے، اور وہ ادائے سا ہے، یعنی 1 سا جو یا کھجور کا ادا کرنا ہے یا نصف سا گیہوں کا ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا مصنف جواب دے رہے ہیں اپنے قول فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ۔ تو مصنف اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اپنے اس قول سے کہ وفی صدقۃ الفطر ورد النصان فی السبب، اور صدقہ فطر میں دونوں نص سبب میں وارد ہوئی ہیں۔ صدقہ فطر میں دونوں نص سبب میں وارد ہے، یعنی مطلق و مقید سبب میں وارد ہے، اطلاق و قید سبب میں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب راس ہے، نفر ہے، فرد ہے۔ ایک نص میں مطلق ہے عبد، دوسرے نص میں مقید ہے عبد من المسلمین۔ تو صدقہ فطر میں دونوں نص سبب میں، مطلق و مقید کس میں ہے؟ سبب میں وارد ہے۔ ولا مزاحمۃ فی الاسباب، اور اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے کے لیے متعدد اسباب ہوں۔ فوجب الجمع بینہما، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان جمع واجب ہے،
یعنی دونوں میں سے ہر ایک پر الگ الگ عمل کرنا واجب ہے۔ اطلاق اور تقیید کی دونوں صفتوں کو باطل کیے بغیر مطلق کے اطلاق اور مقید کی تقیید کو باطل کیے بغیر دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی ہم نے جو یہ کہا کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا ایک حادثہ ایک حکم میں، پیچھے جو ہم نے کہا کہ حادثہ ایک ہو حکم ایک ہو تو مطلق مقید پر محمول ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مطلق و مقید حکم متضاد میں وارد ہوں، جیسے صم شہرین متتابعین حکم متضاد میں وارد ہوں۔ لیکن جب مطلق و مقید اسباب میں ہوں، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ ایک نص میں عدوا عن کل حر و عبد یہ مطلق ہے، اور دوسرے نص میں عبد من المسلمین مقید ہے، یہاں اطلاق و قید اطلاق و تقیید کس میں ہے؟ سبب میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مطلق و مقید اسباب میں وارد ہوں، اسباب میں آئے ہوں، او الشروط یا یہ کہ مطلق و مقید شرائط میں آئے ہوں، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا نکاح الا بشہود، اور ایک دوسرا فرمان ہے ولا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ نکاح کے لیے شہادت کی شرط ہے، ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے، یہاں اطلاق و قید شرائط میں ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن جبکہ اطلاق و قید اسباب یا شرائط میں ہو فلا مضائقۃ فیہ، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب راز ہے، اور وہ ایک حدیث میں مطلق ہے اور ایک حدیث میں اسلام کی قید سے مقید ہے، تو دونوں نص سبب میں وارد ہیں۔ تو جب مطلق سبب ہے تو اس کا ہر فرد سبب ہے، اسی طریقے سے مقید بھی سبب ہے، ولا تضاد، تو اس میں کوئی تضاد اور کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے۔ فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُطْلَقُ سَبَبًا بِإِطْلَاقِهِ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلق سبب ہو اپنے اطلاق کی وجہ سے اور مقید سبب ہو اپنی تقیید کی وجہ سے۔ تو جس مالک کے پاس کافر غلام ہے، نص مطلق کی وجہ سے اس پر اس کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، اور جس مالک کے پاس مسلم غلام ہے سمجھ رہے ہیں، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے نص مقید کی وجہ سے۔ فالحاصل ان فی اتحاد الحکم والحادثہ، حاصل یہ کہ حکم ایک ہو حادثہ ایک ہو، اور اطلاق و قید حکم میں ہو سبب میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، جس کی مثال گزر چکی صم شہرین متتابعین۔ کہتے ہیں وفی تعددہما، اور ان کے تعدد کی صورت میں، یعنی حکم اور حادثہ کیا ہوں؟ متعدد ہوں۔ کہتے ہیں حکم اور حادثہ مختلف ہوں، تو ایسی صورت میں بالاتفاق، کہتے ہیں وفی تعددہما بالاتفاق حمل واجب نہیں ہے، حکم بھی الگ ہے، حکم بھی مختلف ہے، اور حادثہ بھی
مختلف ہے، حکم بھی مختلف ہے، حادثہ بھی مختلف ہے، تو بالاتفاق ہمارا اور امام شافعی کا اتفاق ہے کہ مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، اور حکم بھی ایک ہے، حادثہ بھی ایک ہے، اور اطلاق و قید حکم کے اندر ہے، تو بالاتفاق مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ وفی ما سواہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں یہ دو صورتیں بیان کی گئی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ حکم بھی ایک ہے، حادثہ بھی ایک ہے، تو اتفاقی طور پر دونوں کا اتفاق ہے کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ دوسری صورت حکم بھی الگ ہے، حادثہ بھی الگ ہے، تو بالاتفاق ایک دوسرے پر مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، اور ان کے سوا کی صورتوں میں اختلاف ہے۔ وتحقیق ذالک فی التوضیح، اس اختلاف کی تحقیق توضیح میں ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ مقام کی توضیح، جو توضیح اور دوسری اصول فقہ کی کتاب میں ہے، وہ یہ ہے کہ نص مطلق و مقید، نص مطلق و مقید، نص مطلق اور نص مقید یا تو غیر حکم میں وارد ہوں گے، سبب میں وارد ہوں گے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا عدو عن کل حر و عبد ایک نص میں، اور دوسرے نص میں عدو عن کل حر و عبد من المسلمین۔ تو وہ یہ ہے کہ نص مطلق و مقید یا تو غیر حکم میں آئے ہوں گے جیسے سبب میں آئے ہوں گے، یا نص مطلق و مقید ایک حکم اور ایک حادثہ میں آئے ہوں، ایک حکم اور ایک حادثہ میں آئے ہوں، اور اطلاق و قید حکم کے اندر ہو۔ اس کی بھی مثال آپ نے دیکھا سم شہرین متتابعین۔ تو یا تو مطلق و مقید ایک حکم اور ایک حادثہ میں وارد ہوں گے، یا ایک حکم اور دو حادثہ میں آئے ہوں گے، ایک حکم اور دو حادثہ میں آئے ہوں گے، جیسے تحریر رقبہ کفارہ قتل میں، اور تحریر رقبہ کفارہ ظہار اور یمین میں۔ یا یہ کہ مطلق و مقید دو مختلف حکم میں وارد ہوئے ہوں گے ایک حادثہ میں، جیسا کہ کفارہ ظہار میں آپ نے دیکھا کہ تحریر اور صیام کا حکم مقید ہے تماس کی قید سے، اور اطعام کا حکم مطلق ہے، اور یہ دونوں حکم مختلف ہیں کہ ایک حکم تحریر کا ہے یا ایک حکم صیام کا ہے اور دوسرا حکم اطعام کا ہے۔ تو یا تو مطلق و مقید دو مختلف حکم میں وارد ہوں گے ایک حادثہ کے اندر یا دو حادثوں کے اندر میں۔ فہذہ خمسۃ اقسام، تو یہ کل 5 قسمیں ہیں۔ فعلی الاول، تو پہلی تقدیر پر مطلق کو مقید پر ہمارے یہاں محمول نہیں کیا جائے گا، جس کو ابھی میں بیان کر چکا کہ حادثہ ایک ہے، حکم ایک ہے، اطلاق و قید سبب میں داخل ہے، تو مطلق کو مقید پر ہمارے یہاں محمول نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی کے یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، جس کی تفصیل آپ سن چکے۔ اسی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ عبد کافر کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عبد کافر کی طرف سے بھی مولا پر صدقہ فطر واجب ہے۔ وقد مر مثالہ فی الشرح، محشی کہتے ہیں اس کی مثال شرح میں گزر گئی، اور مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے قول وفی صدقۃ الفطر، جس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا۔ وعلی الثانی،
اور دوسری تقدیر کیا ہے؟ حکم ایک ہے، حادثہ ایک ہے، مطلق و مقید ایک حکم ایک حادثہ میں آئے ہیں۔ دوسری تقدیر پر مطلق و مقید ایک حکم ایک حادثہ میں آئے ہیں اور اطلاق و قید حکم کے اندر ہے، تو مطلق مقید پر بالاتفاق محمول ہوگا۔ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اس کی مثال بھی گزر چکی، سم شہرین متتابعین شرح میں، اور اس کی طرف مصنف نے بھی اشارہ کیا اپنے قول سے، الا ان یکونا فی حکم واحد، اپنے اس قول سے اس کی طرف مصنف نے بھی اشارہ کر دیا۔ تیسری تقدیر پر دو حادثہ میں ہوں، کیا دو حادثے میں ہوں؟ تیسری تقدیر پہ مطلق کا حمل مقید پر امام شافعی کے نزدیک واجب ہے، ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ اس کی طرف بھی مصنف نے اشارہ کر دیا، کہتے ہیں وقد اشار الیہ، اس کی طرف بھی، اس تیسری قسم کی طرف بھی اشارہ کیا، اور اس کی مثال کی طرف مصنف نے اشارہ کیا کہ اگرچہ دو حادثہ میں ہو امام شافعی کے نزدیک، جیسے کفارہ قتل اور کفارہ زہار، تو وضاحت گزر چکی۔ چوتھی تقدیر پہ مطلق مقید پر امام شافعی کے نزدیک محمول ہوگا، اور چوتھی تقدیر یہ ہے کہ مطلق و مقید دو مختلف حکم میں آئے ہوں، بعد اس کے کہ ایک حادثہ میں آئے ہوں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ کفارہ زہار میں دو مختلف حکم ہے، حادثہ ایک ہے وہ کفارہ زہار ہے، اور دو مختلف حکم کیا ہے؟ دو میں سے ایک تو تحریر کا حکم اور صیام کا حکم تماس کی قید سے مقید ہے، اور دوسرے اطعام کا حکم، تو یہ دو مختلف حکم ہیں، ایک حادثہ کے اندر آئے ہیں اور یہ مطلق و مقید ہے، تو کہتے ہیں چوتھی تقدیر پہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک لا عندنا، ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ واشار الیہ، اس چوتھی صورت کی طرف اور اس کی مثال کی طرف شارح نے اشارہ کیا اپنے قول وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُمَا إِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِ، اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مطلق و مقید یہ دونوں اگر ایک حادثے میں ہوں تو ہمارے یہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ وعلی الخامس، اور پانچویں تقدیر پر کہ مطلق و مقید دو حادثے میں ہوں، بعد اس کے کہ دو مختلف حکم میں ہوں، کہتے ہیں پانچویں تقدیر پہ مطلق کو مقید پر محمول بالاتفاق نہیں کیا جائے گا ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک، اور اس کی مثال تقیید الصیام بالتتابع فی کفارۃ القتل و اطلاق الاطعام، اور اس کی مثال ہے روزے کو تتابع کی قید سے مقید کیا جانا کفارہ قتل میں، اور اطعام کا اطلاق کفارہ زہار میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فی الخامس اتفاق علی عدم الحمل، پانچویں صورت میں ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ مطلق مقید پر محمول نہ ہوگا۔ دوسری صورت میں ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا، تفصیل گزر چکی۔ دوسری صورت آپ دیکھ چکے ہیں کہ حکم بھی ایک ہے، حادثہ بھی ایک ہے، اور اطلاق و تقیید حکم کے اندر ہے، تو دوسری صورت میں ہم دونوں کا اتفاق ہے حمل پر، اور باقی قسموں میں اختلاف ہے، اور یہاں کچھ اور بھی تفصیل اور بحث ہے جو بڑی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو کہتے ہیں تحقیق ذالک فی التوضیح
اور اس کی تحقیق توضیح میں ہے، اور توضیح اور دوسری کتابوں میں جو کچھ ہے اسے آپ نے سماعت فرمایا۔ کہتے ہیں اس کی تحقیق توضیح میں ہے۔ ثم شرع فی جواب الشافعی، پھر مصنف نے امام شافعی کے جواب کو شروع فرمایا۔ کس بات کا جواب؟ کہ مطلق مقید پر کفارہ زہار میں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ثم شرع فی جواب الشافعی، پھر مصنف نے امام شافعی کا جواب شروع کیا۔ کیا جواب؟ کہ مطلق مقید پر محمول، جو امام شافعی کہتے ہیں کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا کفارہ زہار میں علی القتل۔ ثم شرع فی جواب الشافعی، پھر مصنف نے امام شافعی کا جواب شروع کرتے ہوئے کہا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَيْدَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں ہے۔ پوری بات میں تفصیل بیان کر چکا، اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ ما سبق میں آپ نے سنا کہ امام شافعی رکبہ زہار اور رکبہ یمین کو، رکبہ زہار اور رکبہ یمین میں بھی ایمان کی قید کو معتبر مانتے ہیں، یعنی کفارہ قتل کے رقبہ میں جو ایمان کی قید ہے وہ قید زہار اور یمین کے رقبہ میں بھی امام شافعی ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کفارہ قتل کے رقبہ کی تحریر قید ایمان کے بغیر درست نہیں ہے، اسی طریقے سے زہار اور یمین میں بھی غیر مسلم غلام کی تحریر درست نہیں ہے۔ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَيْدَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، مصنف امام شافعی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں ہے۔ یہ بات کہاں سے نکل کے آ رہی ہے؟ تو آپ نے ماسبق میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سنا کہ کفارہ قتل میں رقبہ مقید ہے اور زہار و یمین میں رقبہ مطلق ہے، تو کفارہ قتل غیر مومن رقبہ کی تحریر سے درست نہیں ہے، یعنی کفارہ قتل میں ضروری ہے مومن غلام کا آزاد کرنا۔ اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کہ زہار اور یمین میں بھی مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، غیر مومن غلام کے آزاد کرنے سے کفارہ زہار اور یمین درست نہ ہوگا۔ ایسا امام شافعی اس طور پر بولے، ان کی اس بولی کی بنیاد اس پر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مقید میں جو قید ہے وہ شرط کے معنی میں ہے۔ مقید میں قید شرط کے قائم مقام ہے، مقید میں قید شرط کے قائم مقام ہے، اور شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، جن میں مومن یہ قید ہے، یہ وصف شرط کے درجے میں ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِن كَانَتْ مُؤْمِنَةً، اور ان کا مذہب یہ ہے کہ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے، یعنی شرط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جاتا ہے۔ تو جب قید شرط کے معنی میں ہے اور شرط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جاتا ہے، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کا معنی
یہ ہوا کہ غیر مومن غلام کے آزاد کرنے سے کفارہ قتل صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ پھر یہی ایمان کی قید زہار اور یمین کے رقبہ میں بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن سر دست انہوں نے مقید میں جو قید ہے، وصف ہے، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وصف شرط کے معنی میں ہے۔ وصف شرط، پہلی بات وصف مقید میں، قید وصف شرط کے معنی میں، ایک بات۔ دوسری بات شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات جب ایسا ہے کہ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے تو حکم ہی صحیح نہیں، حکم تحریر ہی صحیح نہیں ہے غیر مومن رقبہ کی تحریر سے، تو حکم تحریر صحیح نہیں، کس میں؟ تحریر کفارہ قتل میں صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زہار اور یمین میں۔ تو یہ تین باتیں ہیں۔ تین باتوں میں سے پہلی بات کہ قید شرط کے معنی میں ہے، وصف شرط کے معنی میں ہے، تو کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، ہم اس بات پر منع وارد کرتے ہیں کہ وصف شرط کے معنی میں ہوا کرتا ہے، قید شرط کے معنی میں۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں، اس دلیل سے کہ دیکھیے جناب، وصف کبھی اتفاقی بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ وصف شرط کے معنی میں، یہ درست نہیں ہے۔ وصف اتفاقی ہوتا، پیچھے مثال گزر چکی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وصف ہے، یہ اتفاقی ہے، تو وصف اتفاقی بھی ہوتا۔ پھر مطلقاً آپ کا یہ کہنا کہ وصف شرط کے معنی میں درست نہیں ہے۔ اور کبھی وصف علت کے معنی میں بھی ہوا کرتا ہے، اس کی بھی مثال گزر چکی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ سارق اور زانی وصف ہے، اور وصف علت کے معنی میں ہے۔ کیوں علت کے معنی میں؟ پیچھے تفصیل گزر چکی۔ تو وصف کبھی اتفاقی ہوا کرتا ہے، کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی شرط کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے من فتیاتکم المومنات، المومنات وصف ہے، شرط کے معنی میں ہے۔ تو مطلقاً آپ کا یہ کہنا کہ وصف شرط کے معنی میں، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وصف اتفاقی بھی ہوتا ہے، شرط کے معنی میں بھی ہوتا ہے، علت کے معنی میں بھی ہوتا، کبھی کشف کے لیے بھی ہوتا ہے، توضیح کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارا قول الجسم الطویل العریض العمیق، الطویل العریض العمیق جسم کی صفت ہے، اور یہ توضیح کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ توضیح۔ تو صفت کبھی توضیح کے لیے ہوا کرتی ہے، صفت کبھی مد کے لیے بھی ہوا کرتی ہے، جیسے اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم اللہ کی صفت ہے، یہ مد کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے الشیطان الرجیم میں الرجیم شیطان کی صفت ہے، یہ ذم کے لیے ہے، جب واقعہ یہ ہے کہ وصف اور قید اتفاقی بھی ہوتا، علت کے معنی میں بھی ہوتا، شرط کے معنی میں بھی ہوا کرتا ہے، کشف کے لیے بھی ہوتا ہے، مد کے لیے بھی ہوتا، ضم کے لیے بھی ہوتا، تو آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ قید اور وصف مطلقاً شرط کے معنی میں ہوا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں ہوا کرتی، اس لیے کہ وصف کبھی اتفاقی ہوتا، کبھی علت کے معنی میں ہوتا، کبھی کشف کے لیے ہوا کرتا ہے، یا مد کے لیے ہوتا ہے، یا ضم کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَئِن کَانَ، اور اگر ایسا ہو بھی قید شرط کے معنی میں ہو بھی، قید شرط کے معنی میں ہو، جیسا کہ آپ کی پہلی بات یہ تھی کہ قید شرط کے معنی میں ہے، وصف شرط کے معنی میں ہے، ہم اس پر منع وارد کر چکے ہیں، اور منع کو مستند بھی کر چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ وصف مطلقاً شرط کے معنی میں، وصف مطلقاً شرط کے معنی میں ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر بھی لیں کہ وصف اور قید شرط کے معنی میں ہے، وَلَئِن کَانَ،
اور اگر قید شرط کے معنی میں بھی ہو تو پھر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا، دوسری بات کیا تھی کہ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا، فلا نسلم۔ اگر قید شرط کے معنی میں ہو بھی تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا۔ شرط نفی حکم کو ثابت کرتی ہے، شرط کیا کرتی ہے؟ حکم کی نفی کو ثابت کرتی ہے۔ اپنے انتفاع کے وقت اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ تنازع جس شرط میں ہے، وہ جس شرط میں تنازع ہے یہ وہ شرط نحوی ہے جس پر ادوات شرط داخل ہوں، ادوات شرط داخل ہو، اور یہ وہ شرط نہیں ہے۔ دوسری بات، ولا تاثیر لنفی ہے فی نفی الحکم، اور شرط کی نفی کی حکم کی نفی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی کہ وصف کبھی شرط کے معنی میں ہوا کرتا، کبھی علت کے معنی میں ہوا کرتا۔ علت کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم ہے ہی نہیں، تو شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کو بلا کیسے مستلزم ہو سکتا ہے؟ ولا تاثیر لنفی، اور شرط کی نفی کی حکم کی نفی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم کی نفی نفی اصلی ہے، نفی شرعی نہیں ہے، اس بنا پر جسے ہم پیچھے بیان کر آئے، اس لیے کہ ہم مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو حکم کا انتفاع شرط کے انتفاع کی وجہ سے نہیں ہے، انتفاع کی وجہ سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جب خود منصوص میں، مثلاً یہاں کفارہ قتل میں حکم کا انتفاع شرط کے انتفاع کی وجہ سے نہیں ہے، تو خود منصوص میں حکم کا انتفاع شرط کے انتفاع کی وجہ سے نہیں ہے، تو غیر منصوص جہاں اس حکم کو پہنچایا جا رہا ہے وہاں بھلا حکم کا انتفاع شرط کے انتفاع سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ولا تاثیر لنفی ہے فی نفی الحکم، اور شرط کی نفی کی حکم کی نفی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم کی نفی نفی اصلی ہے، نفی شرعی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں ہیں، تو پھر قیاس کا کیسے تصور کیا جا سکتا؟ کیونکہ قیاس میں ضروری ہے کہ حکم معدہ حکم شرعی ہو، اور یہ حکم شرعی نہیں ہے۔ تو ان کے قول کا حاصل تین بات تھی: وصف شرط کے معنی میں، قید شرط کے معنی میں، یہ پہلی بات، اس پر منع آپ سن چکے۔ دوسری بات، شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہے، یہ دوسری بات ان کے قول کا حاصل ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو شرط کے انتفاع سے حکم کا انتفاع یہ عدم شرعی ہے، اور ہم عدم شرعی کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم عدم اصلی کے قائل ہیں۔ یہ دو بات ہوئی۔ تیسری بات، اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ حکم کا انتفاع شرط کے انتفاع کی وجہ سے ہے، پھر بھی اس بات کو اگر ہم مان بھی لیں تو زہار اور یمین کے رقبہ کا قیاس قتل کے رقبہ پر کر کے قتل کے رقبہ کے لیے جو ایمان کی قید ہے وہ قید یہاں ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ قیاس کے لیے شرط ہے فرع اور اصل کے درمیان مماثلت، فرع اور اصل کے درمیان مماثلت، اور یہاں مماثلت نہیں ہے۔ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ قتل اعظم جرائم میں سے ہے، اس کے بنسبت زہار
اور یمین صغائر میں سے ہیں۔ جب مماثلت نہیں ہے تو اس کے اوپر ظہار و یمین، کفارہ ظہار و یمین کا کفارہ قتل پر قیاس کر کے یہاں ایمان کی قید ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَلَئِن كَانَ فَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، اور اگر وَلَئِن كَانَ، اور اگر ایسا ہو، لَئِن كَانَ اگر ایسا ہو، سمجھ رہے ہیں، تو کیسا ہو کہ نفی کا موجب ہو، شرط کا انتفاع، حکم کی نفی کا موجب ہو، تو اس حکم کو غیر تک پہنچانا صحیح کب ہوگا؟ استدلال مقید سے، اور وہ یہاں پر مثال کے طور پہ کفارہ قتل کا رقبہ ہے غیر پر، مطلق پر، اور وہ ظہار اور یمین کا رقبہ ہے مثال کے طور پہ۔ اس سے استدلال غیر پر صحیح اس وقت ہوگا جب کہ مماثلت صحیح ہو۔ کیا ہو؟ مماثلت صحیح ہو، قتل اور یمین اور ظہار کے جنایات کے درمیان مماثلت صحیح ہو۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور ایسا ہے نہیں۔ کیوں ایسا نہیں؟ کیونکہ قتل بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی اگر ہم تسلیم کر بھی لیں حکم کی نفی اصل منصوص میں، یعنی کفارہ قتل میں تسلیم کر بھی لیں اگر، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس کے کفارہ قتل اور مسکوت کے درمیان، سمجھ رہے ہیں، یعنی کفارہ ظہار و یمین کے درمیان مساوات ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے یہاں تک کہ اس پر محمول کیا جائے، سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس پر محمول کیا جائے۔ کیونکہ قتل اعظم کبائر میں سے ہے، تو قتل میں رقبہ مومنہ کی شرط لگائی جا سکتی ہے برخلاف ظہار و یمین کے، کیونکہ ظہار و یمین یہ چھوٹے جرائم میں سے ہیں بنسبت قتل کے، تو ان کی تلافی تو رقبہ مطلقہ سے ہو سکتی ہے، عام اس سے کہ یہ رقبہ کافرہ ہو، یہ غلام کافر ہو یا مومن ہو۔ نیز آپ دیکھیے ان کفارات، ان میں سے ہر ایک کی تقسیم بھی مختلف ہے، کیونکہ قتل میں پہلے تحریر کا حکم دیا گیا ہے، پھر 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قتل میں یہ حکم ہے، اور ظہار میں اولاً تحریر کا حکم دیا گیا ہے، پھر 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یمین میں پہلے مرحلے ہی میں اختیار دیا گیا ہے 10 مسکین کو کھلانے اور پہنانے کے درمیان، یا ایک غلام کے آزاد کرنے کے درمیان۔ پھر اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو حکم دیا گیا ہے 3 دن کے روزے رکھنے کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی تقسیم بھی مختلف ہے۔ واللہ تعالیٰ العالم بمصالح العباد، تو اللہ بندوں کی مصلحتوں کو اور ان کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، تو جس جنایت میں اس نے جو چاہا حکم لگایا، قد حکم بما شاء، تو جو اس نے چاہا حکم لگایا ہر جنایت میں جو اس نے چاہا حکم لگایا اس کے حال کے مطابق، لہٰذا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی ہم چھیڑ خانی کریں کہ ان میں سے کسی ایک نص کو دوسرے پر محمول کریں اطلاق و تقیید کے ذریعے سے، کیونکہ ایسا کرنے میں تو ان اسرار و رموز کی اضاعت ہے جن اسرار و رموز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ فَأَمَّا قید الاسامہ والعدالت فلم یوجب النفی، جواب اما یرد علینا من النقضین
وهو أنكم قلتم إذا ورد الإطلاق والقيد في السبب لا يحمل أحدهما على الآخر، وها هنا ورد قوله عليه السلام في 5 من الإبل شاة، وقوله عليه السلام في 5 من الإبل الصائمة شاة في الأسباب، لأن الإبل سبب الزكاة، والأول مطلق والثاني مقيد بالإسامة، وقد حملتم المطلق على المقيد حتى قلتم لا تجب الزكاة في غير الصائمة.